پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک بہت ہی بہیمانہ قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے اور ایک انتقامی سیاست عروج پر ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی گئی پاکستان تحریک انصاف کو اور NOC منسوخ کر دیا گیا۔ کل پھر ایسا ہی ہوا، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کی اور 22 اگست یعنی کہ آج کے جلسے کی اجازت دی۔ اپنی پسند کی جگہ ترنول کے مقام پر اجازت دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور تیاریاں کی، لیکن کل اچانک چیف کمشنر اسلام آباد نے دوبارہ یہ NOC منسوخ کر دیا اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں اور خندقیں کھود دی گئی ہیں، راستے بند کر دیے گئے ہیں، کنٹینرز لا کر کھڑے کر دیے گئے ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ گرفتاریوں کے لیے چھاپے ریڈ گھروں پہ مارے جا رہے ہیں اور پنجاب میں اسلام آباد میں بے شمار گرفتاریاں ہو چکی ہیں، نظر بندی کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ، کارکنان کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اب PTI جو ہے وہ یہ تصادم جو ہے وہ کہتی ہے کہ PTI نے بھی جواباً اعلان کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ از خود گورنمنٹ نے اجازت دے کر اور اپنی پسند کی جگہ کی اور اس کے بعد NOC 24 گھنٹے پہلے واپس لے لیا گیا۔ حالات کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا تحریک تحفظ آئین کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں آج جلسہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف میں آج ہر صورت میں جلسہ ہوگا۔ 22 اگست شام 4 بجے ترنول چوک میں پشاور روڈ پر جلسے کا اعلان برقرار ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر عامر مغل نے کہا۔ لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان، لیڈر آف اپوزیشن شبلی فراز، انہوں نے کہا، اور پھر شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ ہم نے ایک جلسہ منسوخ نہیں کیا، NOC منسوخ ہوا ہے، جلسہ منسوخ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے ایک میسج کنوے کر دیا ہے۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ بہت ہو چکا، اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون روکتا ہے، پنجاب گورنمنٹ روکتی ہے یا شہباز گورنمنٹ روکتی ہے، اور میں خود خیبر پختونخوا سے آؤں گا، جلوس کی قیادت کروں گا، ہمارا جلوس پرامن ہوگا اور ہم ہر صورت میں ترنول کے مقام پر جلسہ کریں گے، اور اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی اور اگر اس کے نتیجے میں کوئی تصادم ہوا تو اس کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ اس کے ذمہ دار شہباز حکومت ہوگی، نقوی سرکار ہوگی اور پنجاب کی حکومت ہوگی جو کہ جعلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی گورنمنٹ، فارم 47 کی حکومت یہ ہوگی ذمہ دار۔ دوسری جانب طلبہ و طالبات نے بھی اعلان کر دیا ہے، یوتھ ونگ نے اعلان کر دیا ہے اور انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے اعلان کر دیا ہے، نوجوانوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہر صورت میں آج پہنچیں گے اور جلسہ کریں گے، کیونکہ 3 پوائنٹس پہ عمران خان کی رہائی اور ناجائز حکومت سے نجات اور بدترین مہنگائی کے خلاف سیاسی جدوجہد انہوں نے کہا کہ ہمارا آئینی حق ہے۔ عامر مغل میڈیا سے گفتگو کر چکے اور شعیب شاہین صاحب نے رات گئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے کوشش کی، وہاں گئے تو گیٹ بند تھا، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے میں رجوع کیا جائے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے رجوع کیا جائے گا کہ یہ تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن آج عمر ایوب صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آج ہر صورت میں انہوں نے کہا کہ جلسہ ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔ بیرسٹر گوہر، اور انہوں نے کہا کہ میں نے چیف کمشنر سے ملاقات کی، چیف کمشنر نے کہا تھا کہ جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، چیف کمشنر کا موقف تھا کہ جلسہ منسوخ کرنے کے لیے دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور چیف کمشنر نے واٹس ایپ پر بھی کہا تھا کہ جلسہ ہونے دیں گے، جلسے کو جمہوری حق سمجھتے ہیں اور ترنول میں جلسہ کریں گے اور جلسہ پرامن ہوگا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ بھی بتا دیا، انہوں نے الگ سے پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ NOC کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جن کے پاس عوامی طاقت نہیں ہے، عدالتی فیصلے نہ ماننا ان کا پرانا طریقہ ہے۔ پرامن جلسہ ہمارا حق ہے اور پرامن جلسے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ عوامی سمندر اسلام آباد آ رہا ہے اور خیبر پختونخوا کے عوام کل شام 3 بجے تک
ثوابی انٹرچینج پہنچیں اور وہاں سے ہم ایک بڑے جلوس کی قیادت میں ہم لے کے جائیں گے جلسہ، جبکہ پنجاب کے تمام شہروں سے جو ریلیاں ہیں اور جلوس ہیں بسوں میں، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے بھی قافلے چل پڑے ہیں اسلام آباد کی طرف، اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم یہ سب کچھ کریں گے اور ہر صورت میں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی یہ تو ایک ہے تصادم کی صورتحال کی طرف، جبکہ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، پنجاب حکومت مریم سرکار نے نافذ کی ہے، 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کی ہے، 22 اگست سے 24 اگست تک نافذ العمل رہے گی، اور شہر بھر میں جلسے، جلوس، ریلیوں اور دھرنوں پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ پابندی کا اطلاق دہشت گردی کے ممکنہ خطرات اور انسانی جانوں اور املاک کے لیے کیا گیا ہے، اور پنجاب حکومت کی ہدایت پر دفعہ 144 پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے گا، یہ کر دیا ہے اعلان۔ اب ذرا معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اب دوسری جانب آتے ہیں، ہوا کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے، پرابلم کیا ہوا ہے، کہاں سے یہ مسئلہ گڑبڑ ہوا ہے، کس نے یہ منسوخ کروایا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے اور اسلام آباد کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ صورتحال سخت خراب ہے، بچوں کی حفاظت کے پیش نظر سکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ تو ہے سچویشن جی، معاملہ۔ اب باتیں ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، کیونکہ تمام آئین سب کے لیے برابر ہے، آئین کی نظر میں سب برابر ہیں، تمام سیاسی جماعتیں برابر ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کا دھرنا آیا، وہ بیٹھا اور 10 دن بیٹھا رہا اور کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی، آئے، دھرنا کیا، مذاکرات ہوئے حکومت کے ساتھ، اس کے بعد پرامن طور پر منتشر ہو گیا۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان ان کا ہوا، اور ان کی طرف سے بھی ان کا ہوا، دھرنا ہوا، سب کچھ ہوا، اور ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے اور معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد وہ دھرنا ختم ہو گیا اور کسی قسم کا کوئی تصادم نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی مقدمہ درج کیا گیا، اور نہ ہی مقدمہ درج کیا گیا جناب اس پہ، نہ ہی مقدمہ درج ہوا جماعت اسلامی پہ، نہ ہی مقدمہ درج ہوا خاص طور پہ تحریک لبیک پہ، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو مکمل اجازت، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو بھی مکمل اجازت ان کا بھی آیا، وہ ریڈ زون میں بھی گئے، سپریم کورٹ کے سامنے بھی گئے۔ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کس کی دشمنی ہے اور انہیں جلسہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ تو نون لیگ کی سرکار یہ کہتی ہے، اور شہباز شریف صاحب کل کہہ بھی چکے ہیں کہ جناب ہم تو بالکل بہت ہی انہوں نے کہا میں تو خادم ہوں، خدمت گزار ہوں، اور سپہ سالار ہیں اصل طاقت، اور سپہ سالار کی بدولت میں یہاں پہ ہوں، ہم یکجان دو غالب ہیں اور ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا جناب سپہ سالار پہ، اور انہوں نے کہا کہ سپہ سالار اور بڑے چالاکی سے اور بڑی وہ بہت ہی شاطرانہ قسم کے طریقے سے وہ ساری بات کر گئے، اور انہوں نے سارے کا سارا الزام ڈال دیا آرمی چیف عاصم منیر صاحب پہ، اور انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ مطلب یہی تھا ان کا کہ جو کچھ ہو رہا ہے جناب مائی باپ یہ ہیں، میں تو ایک خادم ہوں اور خدمت گزار ہوں، اور انہوں نے کل پالش کی انتہا کر دی۔ تو یہ تو ہے شہباز شریف صاحب کا۔ پھر کل اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے یہ اوپن ٹرائل کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی جنرل فیض حمید کا معاملہ ہو یا میرے پہ غداری کا، بغاوت کا مقدمہ ہو، تو اوپن ٹرائل کیا جائے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور یہ ساری باتیں اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے، میڈیا ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بند کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر فیصلے کیے جائیں اور ہم ان فیصلوں کو قبول کر لیں۔ عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد پھر سیکورٹیز رائے کے حوالے سے ISPR کی خبر آئی، اور سیکورٹیز رائے سے خبر دی گئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے بہت سخت زبان استعمال کی گئی، اور کہا گیا کہ وہ ہوتا کون ہے، عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہوتا کون ہے، اور وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جناب ٹرائل ہونا ہے، نہیں ہونا، بند کمرے میں ہونا ہے، اوپن ٹرائل میں ہونا ہے، انہوں نے کہا ہوتا کون ہے۔ تو بہت ہی سخت اور ایسی زبان جس میں انتقام جو ہے وہ بہت انتقام نظر آ رہا تھا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں لگ رہی تھی کہ جناب جس میں کوئی کہا جا سکے کہ نہیں بڑی اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا گیا ہے۔
تو چیزیں اس طرف تصادم کی طرف جا رہی ہیں، اور پھر اس کے یہ دن میں بات ہوئی اڈیالہ جیل میں، اور اس کے بعد یہ میڈیا پہ یہ جنگ چلتی رہی، اور اس کے بعد پھر یہ NOC منسوخ کر دیا گیا، اور یہ ایسے وقت میں منسوخ کیا گیا کہ جب توقع نہیں کی جا رہی تھی، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کے حکم پر بھی اگر اجازت نہیں تو پھر کس کو اجازت ہے۔